السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 700۔ کئی لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کی اولاد زندہ نہیں رہتی، اور یہ بھی شکایت کرتے ہیں کہ سخت مصیبتوں میں بیماریاں رہتی ہیں، پریشانیاں رہتی ہیں گھروں میں، اور ان کے میسج آتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، سال میں مر گیا، 2 سال میں مر گیا، 3 سال میں مر گیا۔ تو اس کا ایک روحانی وظیفہ میں بتا رہا ہوں، اس پر عمل کیجئے، لیکن یہ حدیث میں نہیں ہے، اس کا خاص دھیان رکھنا۔ اولاد کی حیات اور مصیبت سے نجات کا روحانی نسخہ آیت ہے، وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ سورہ صافات کی آیت ہے۔ اگر کسی شخص کی اولاد مر جاتی ہو، زندہ نہ رہتی ہو، یا وہ کسی سخت مصیبت میں مبتلا رہتا ہو، تو اس آیت کو ہر فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھا کرے، اور نہ ہو سکے ہر فرض نماز کے بعد تو صبح شام 11 مرتبہ پڑھا کرے۔ یہ حدیث میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے۔ علماء حق کا تجارب الصالحین ہے، یہ میں نے میری کتاب بکھرے موتی جلد 2 صفحہ 177 پر بھی لکھا ہے، وہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بس اب حدیث سنیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کسی جماعت اور قوم میں کوئی شخص کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اور وہ جماعت اور قوم باوجود قدرت کے اس شخص کو اس گناہ سے نہیں روکتی، تو ان پر مرنے سے پہلے دنیا ہی میں اللہ تعالی کا عذاب مسلط ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، ابن حبان میں بھی ہے، اور ترغیب ترہیب میں بھی ہے، اور اصبہانی میں بھی ہے، سب جگہ یہ حدیث موجود ہے۔ اس لیے بہت ذہن میں رکھنا کہ آپ خوب جانتے ہیں کہ پیارا بیٹا شطرنج کا شوقین ہے، تاش سے دل بہلاتا ہے، سنیما دیکھتا ہے، شراب پیتا ہے، لڑکیوں سے اس کے تعلقات بھی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ بیٹی کے بھی ناجائز تعلقات ہیں، موبائل پر بات کرتی رہتی ہے، وہ ہمیشہ واٹس ایپ لیے رہتی ہے، اور آپ کو یقیناً ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں غلط کام میں پھنسی ہوئی ہے، لیکن کبھی بھی ماں باپ اسے ٹوکتے نہیں ہیں، بلکہ اس کے ہاں میں ہاں ملاتے جاتے ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے کہ گناہ ہوتے ہوئے ہمارے گھر میں ہم دیکھیں کہ میرا بیٹا کتنا گناہ کر رہا ہے، بلکہ یعنی کیا کہیں، ہر شخص اجنبیوں کو نہیں، برابر والوں کو نہیں، اپنے گھر کے لوگوں کو، اپنے چھوٹوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے ماتحتوں کو ایک لمحہ اس نظر سے دیکھ لے کہ کتنے کھلے ہوئے گناہوں میں وہ لوگ مبتلا ہیں، اور ہم اپنی ذاتی وجاہت اور اثر سے ان کو روکتے ہیں یا نہیں روکتے۔ روکنے کو چھوڑ دیجئے، روکنے کا ارادہ بھی کر لیتے ہیں یا نہیں کرتے، یا ہمارے دل میں کسی وقت اس کا خطرہ بھی گزر جاتا ہے کہ نہیں، کہ یہ لاڈلا بیٹا، یہ پیاری بیٹی، یہ پیارا بھائی کیا کر رہا ہے۔ اگر وہ حکومت کا کوئی جرم کرتا ہے تو جرم بھی نہیں، سیاسی مجالس میں شرکت ہی کر لیتا ہے، تو آپ کو فکر ہوتی ہے کہ کہیں یہ ملوث نہ ہو جائے، اس کو تنبیہ کی جاتی ہے، اور اپنی صفائی اور اس کی تدبیریں کی اختیار کی جاتی ہے۔ مگر کہیں احکم الحاکمین کے مجرم کے ساتھ بھی وہی برتاؤ کیا جاتا ہے۔
کھلم کھلا جو معمولی حاکم عارضی کے مجرم کے ساتھ آپ کرتے ہیں کہ جو گورنمنٹ کا کوئی قانون ٹوٹنا نہیں چاہیے اور اللہ کے اتنے قانون ٹوٹ رہے بھائی اس کا کیا. اس لیے یہ ذہن میں رکھنا. آپ جانتے ہیں بہت لوگ ایسے ملیں گے جو اپنے لڑکوں سے اس لیے ناخوش ہیں وہ سست ہے, گھر میں پڑا رہتا ہے, دھندا نہیں کرتا اور کئی ملازمت نہیں کرتا اور کوئی بالکل عہدی بنا ہوا ہے, اس سے تو ناراض رہتے ہیں. لیکن بہت کم لوگ ایسے ملیں گے کہ جو لڑکے سے اس لیے ناراض ہو کہ وہ نماز نہیں پڑھتا, یہ نماز قضا کر دیتا ہے. میرے بھائیوں, صرف آخرت ہی کا وبال ہوتا تب تو یہ امور اس قابل تھے کہ ان سے کوسوں دور بھاگا جاتا. لیکن قیامت تو یہ ہے کہ اس دنیا کی تباہی کو, جس کو ہم عملاً آخرت سے مقدم سمجھتے ہیں, انہی امور کی وجہ سے غور تو کیجئے کہ ہم کتنے اندھے ہو چکے ہیں. صبح کے وقت میں اسکول جانے کے لیے بچیوں کو جگائیں گے, اسکول جانا ہے, اسکول جانا ہے, اسکول جانا ہے, سمجھے, لیکن فجر کی نماز کے لیے نہیں جگائیں گے. یہ ہماری حالت ہے. اس لیے خوب توبہ اور استغفار کریں. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہماری اولاد کو دیندار بنا, ہماری قیامت تک کے آنے والے اولادوں کو تو تقوی نصیب فرما. ہمارے قیامت تک کے آنے والے اولادوں میں کوئی بے نمازی پیدا نہ ہو, کوئی ملحد اور گنہگار پیدا نہ ہو. تو اس کی غیب سے صورت شکل پیدا فرما اور ہماری اولادوں کو تو ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.